محترم ناظرین، کچھ راز، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف عورت کے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں۔ ہر عورت کے اندر ایک عزت ہوتی ہے، ایک وقار، ایک نورانی پردہ جسے اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں عورت جتنا چھپا کر رکھے اتنا ہی اس کی عزت بڑھے، اس کی زندگی میں سکون آئے اور اس کے گھر میں رحمتوں کا نزول ہو۔ یہ 5 چیزیں کوئی عام چیزیں نہیں بلکہ عورت کی وہ خاص چیزیں ہیں جن پر پردہ ڈالنا، انہیں سینے میں محفوظ رکھنا ہی عورت کی حفاظت، سکون اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر عورت ان 5 چیزوں کو چھپا کر رکھے تو اس کے گھر میں محبت کا ماحول بنتا ہے، اس کے رزق میں برکت اترتی ہے، اس کے رشتوں میں سکون آتا ہے اور اللہ کی خاص مدد اس پر سایہ کیے رکھتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جنہیں عورت کو ہمیشہ چھپا کر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز دعاؤں اور عبادات کو چھپانا۔ کچھ لمحے ہوتے ہیں جو دنیا کی نظروں سے چھپے ہوتے ہیں، لیکن آسمان کے دروازے ان لمحوں پر کھل جاتے ہیں۔ کچھ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جو رات کی تاریکی میں روتی ہیں، لیکن ان کے آنسو زمین پر نہیں گرتے، سیدھا عرش الہی پر پہنچتے ہیں۔ کچھ سجدے ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف زمین دیکھتی ہے، اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں صرف اللہ سنتا ہے۔ اور انہی لمحوں میں جب سب سو رہے ہوں، ایک عورت خاموشی سے جاگ رہی ہو، سجدے میں گری ہو، اس کا دل اللہ کے حضور بکھرا ہو، تو یہ وہ راز ہوتا ہے جو کسی کو بتانا نہیں چاہیے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ ان خاص لمحات کو، جن میں وہ اللہ سے ہم کلام ہوتی ہے، چھپا کر رکھے۔ جو دعائیں وہ تہجد کے وقت مانگتی ہے، جو کرب دل میں لیے وہ سجدہ کرتی ہے، جو آہیں وہ تنہائی میں بھرتی ہے، یہ سب صرف اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ اگر وہ ان لمحوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرے یا اپنی عبادت کو فخری انداز میں دکھائے تو اس کا نور مان پڑنے لگتا ہے، اخلاص کا لباس اتر جاتا ہے اور ریاکاری کی گرد دل کو آلودہ کر دیتی ہے۔ عورتوں کو اپنی دعاؤں اور عبادت کو کیوں چھپانا چاہیے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ ایک سبق آموز اسٹوری سن لیجئے گا۔ رات کے پچھلے پہر ایک عورت چپکے سے جاگتی تھی، نہ کسی کو جگاتی، نہ کسی کو بتاتی۔ وہ بس خاموشی سے وضو کرتی، اپنے رب کے سامنے کھڑی ہو جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی عبادت صرف اس ذات کے لیے ہو جو چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ وہ عورت ہمیشہ اللہ سے راز و نیاز میں باتیں کرتی، کبھی ہنستی، کبھی روتی، کبھی صرف سجدے میں پڑی رہتی۔ اس کی زبان پر نہ فخر ہوتا، نہ گلا، نہ شکایت، بس محبت بھری خاموشی ہوتی۔ کسی کو نہ معلوم تھا کہ وہ کتنے آنسو اللہ کے حضور بہاتی ہے، کتنی دعائیں کرتی ہے اور کتنے سجدے گواہ ہیں اس کی بے قراری کے، لیکن اللہ سب جانتا تھا۔ اس کی ایک ایک دعا، ایک ایک آنسو، ایک ایک آہ سب عرش پر پہنچتی تھی۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ وہی جو صرف وہی کر سکتا ہے۔ جس گھر میں کبھی تنگ دستی کا سایہ تھا، وہاں رزق کے دروازے ایسے کھلے کہ شوہر کا چھوٹا سا کاروبار آہستہ آہستہ پھلنے پھولنے لگا۔ جو ہاتھ خالی ہوتے تھے وہ اللہ کے خزانے سے بھرنے لگے۔ جس شوہر کے چہرے پر فکر کی لکیریں تھیں، وہاں سکون اترنے لگا۔ اس کے شوہر کے اندر عجیب تسکین آ گئی اور وہ کہنے لگا، مجھے نہیں پتا، لیکن لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں اللہ کی خاص رحمت ہے۔ بچوں کا مزاج جو کبھی ضدی تھا، نرم پڑنے لگا۔ وہ ماں کی بات سننے لگے، ادب کرنے لگے۔ ماں کی خاموش دعائیں ان کے دل بدلنے لگیں۔ گھر کا ماحول جو کبھی الجھاؤ کا شکار تھا، اب محبت اور الفت سے بھر گیا۔ لڑائی جھگڑوں کی جگہ ذکر الہی نے لے لی۔ جو گھر کسی کو معمولی لگتا تھا، وہی گھر اللہ کی رحمت سے جنت کا ایک ٹکڑا بن گیا۔ کسی نے اس عورت سے کبھی نہ پوچھا، نہ اس نے کسی کو بتایا کہ اس کے سکون کا راز کیا ہے، لیکن وہ جانتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ سب اس راتوں کے سجدوں کا نتیجہ ہے۔ وہ دعائیں جو اس نے کسی کو نہیں سننے دی تھیں، صرف اللہ کو سنائی تھیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ عبادت میں اخلاص، دعا میں رازداری اور دل کی سچائی وہ کنجیاں ہیں جو تقدیر کے بند دروازے کھول دیتی ہیں۔ جو عورت اپنی عبادت کو چھپاتی ہے، اللہ اس کی مشکلات کو چھپاتا ہے، اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے
اور اس کے لیے ایسی آسانیاں پیدا کرتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ایسی عورتیں دنیا کو شاید عام نظر آتی ہیں، مگر اللہ کے ہاں وہ ولیوں میں شمار ہوتی ہیں۔ عورتوں کو اپنی 5 چیزیں چھپا کر رکھنی چاہیے میں سے دوسری چیز ہے اپنے خواب اور روحانی کیفیات، ان کو چھپا کر رکھنا۔ کچھ راز صرف روح کے لیے ہوتے ہیں، زبان کے لیے نہیں، اور خواب وہ خواب جو دل کو ہلا کر رکھ دیں، جو آنکھ کھلنے کے بعد بھی روح پر چھائے رہیں، جن میں کوئی نورانی منظر ہو، نیک ہستی کی زیارت ہو، یا قبر، قیامت یا آخرت کا کوئی پیغام، تو جان لو کہ یہ خواب کسی کو سنانے کے لیے نہیں ہوتے۔ عورت کو چاہیے کہ اگر اسے کوئی روحانی خواب نظر آئے، کوئی خاص کیفیت یا کشف محسوس ہو، تو اسے صرف اپنے رب کے سامنے رکھے، کسی عام انسان کے سامنے نہ لائے، کیونکہ ہر شخص اس روحانی پیغام کو سمجھنے والا نہیں ہوتا، اور بعض اوقات یہی بات فتنہ، حسد یا غلط تعبیر کا سبب بن سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواب کو صرف اسی سے بیان کرو جو تم سے محبت کرتا ہے یا نیک تعبیر کا علم رکھتا ہو۔ ابو داؤد۔ ایسے خواب بعض اوقات بندے کے لیے آزمائش بھی ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان پر فخر کرنے لگے یا ہر ایک کو سنانے لگے تو اخلاص ضائع ہو جاتا ہے۔ روحانی کیفیات جیسے کہ اذکار کے دوران عجیب سکون یا تنہائی میں کسی نورانی حالت کا احساس، یہ سب اللہ کی خاص عطا ہوتی ہے، اور خاص چیزوں کو چھپانا ہی شکر اور حکمت کی علامت ہے۔ جو عورت ان روحانی لمحات کو سینے میں محفوظ رکھتی ہے، اللہ اس پر مزید انعامات نازل فرماتا ہے، اس کی روح کو مزید پاک کرتا ہے، اور اسے ایسے راز عطا کرتا ہے جو صرف خاص بندوں کو ملتے ہیں۔ اسی لیے خواب اور روحانی کیفیات کو چھپانا روحانی ترقی کی پہلی سیڑھی ہے۔ عورتوں کو اپنی 5 چیزیں چھپا کر رکھنی چاہیے میں سے تیسری چیز ہے اپنے گھر کے جھگڑے یا شوہر کی کمزوریاں۔ عورت کے کردار میں سب سے قیمتی زیور اس کی وفاداری، صبر اور زبان کی حفاظت ہے، اور انہی خوبیوں کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب گھر کے اندر کوئی تلخی ہو، شوہر کی کوئی کمزوری سامنے آ جائے یا کسی رشتے میں وقتی دراڑ پڑ جائے۔ ایسی صورت میں اکثر عورتیں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ماں، بہن یا سہیلیوں سے دل کی باتیں کرنے لگتی ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ یہ باتیں گھر کی دیواروں سے باہر نکلتے ہی عزت کی بنیادیں کمزور کرنے لگتی ہیں۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے گھر کے جھگڑوں کو پردے میں رکھے، شوہر کی کمزوریوں کو کسی پر ظاہر نہ کرے، کیونکہ یہ پردہ داری ہی دراصل اس کے گھر کی حفاظت ہے۔ شوہر اگر کسی معاملے میں کمزور ہے یا کچھ ناپسندیدہ عادات رکھتا ہے تو یہ عورت کی محبت، دعا اور حکمت ہے کہ وہ اسے سنوارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بدترین عورت وہ ہوگی جو اپنے شوہر کے راز دوسروں کو بتائے۔ مسلم۔ یاد رکھیں، عورت اگر اپنی زبان سے شکایت اور افشا کرنا بند کر دے تو اللہ اس کے صبر کے بدلے اس کے گھر میں سکون نازل فرماتا ہے، شوہر کی اصلاح بھی آسان ہو جاتی ہے اور محبت میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کا عیب چھپاتی ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب چھپا لیتا ہے۔ عورت کی زبان اگر رازدار بن جائے تو وہ خود اپنے گھر کی سب سے مضبوط دیوار بن جاتی ہے، جس پر اللہ کی رحمتوں کا سایہ ٹکا رہتا ہے۔ عورتوں کو اپنی 5 چیزیں چھپا کر رکھنی چاہیے میں سے چوتھی چیز ہے اپنی مالی حیثیت یا زیور کی مقدار۔ عورت کے پاس اگر مال و دولت ہو، زیور ہو یا کوئی خفیہ مالی طاقت ہو تو وہ دراصل ایک آزمائش بھی ہے اور نعمت بھی، لیکن اس نعمت کی حفاظت صرف تالا لگا کر نہیں بلکہ خاموشی اور رازداری سے ہوتی ہے۔ اپنی مالی حیثیت یا زیورات کی مقدار کو لوگوں پر ظاہر کرنا یا فخر و نمود کے ساتھ بیان کرنا عورت کے لیے بہت سے فتنوں اور حسد کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، ترجمہ، فضول خرچی نہ کرو، بے شک فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ فضول خرچی صرف پیسے اڑانے تک محدود نہیں بلکہ مال و دولت کی غیر ضروری نمائش بھی اس میں شامل ہے۔ عورت جب اپنی سہیلیوں، رشتہ داروں یا سوشل میڈیا پر اپنے زیورات، مہنگے لباس یا مالی آسائشات کا اظہار کرتی ہے تو وہ نہ صرف دوسروں کے دل میں حسد ڈالتی ہے بلکہ خود بھی نظر بد، فتنہ اور آزمائش کا شکار ہو جاتی ہے۔
اگر عورت اپنی مالی حیثیت کو چھپا کر رکھے، شکر ادا کرے اور سادگی کو اختیار کرے تو اللہ اس کے رزق میں مزید برکت عطا کرتا ہے۔ جو چیز چھپا لی جائے وہ محفوظ رہتی ہے اور جو دکھا دی جائے وہ آزمائش بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نعمتوں کو چھپا کر رکھو تاکہ ان پر حسد نہ ہو۔ طبرانی۔ اس لیے عورت کا اپنی مالی حیثیت اور زیور کو چھپا کر رکھنا نہ صرف اس کی عزت کا تحفظ ہے بلکہ اللہ کی نعمتوں کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ عورتوں کو اپنی 5 چیزیں چھپا کر رکھنی چاہیے، میں سے 5ویں چیز ہے اپنا ماضی، خصوصاً غلطیاں یا جذباتی کمزوریاں۔ ماضی ایک ایسی کتاب ہے جس کے کچھ صفحے صرف بندے اور اس کے رب کے درمیان ہونے چاہیے۔ خاص طور پر عورت کے لیے اس کا ماضی، اس کی ماضی کی کوتاہیاں، جذباتی کمزوریاں یا نادانی کے لمحے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جنہیں اسے خود تک محدود رکھنا چاہیے۔ باہر بار دوسروں کے سامنے اپنے ماضی کا ذکر کرنا یا شادی کے بعد شوہر سے جذباتی غلطیوں کا اعتراف کرنا بعض اوقات رشتوں میں ایسی درار ڈال دیتا ہے جو کبھی پر نہیں ہو پاتی۔ عورت جب اپنے ماضی کو اللہ کے حوالے کر دیتی ہے، سچے دل سے توبہ کرتی ہے اور آئندہ کے لیے خود کو سنوار لیتی ہے تو اللہ اسے معاف بھی کر دیتا ہے اور عزت بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر وہی ماضی بار بار زبان پر آئے یا ہر دوسرے شخص سے اس کا ذکر کیا جائے تو یہ توبہ کا اخلاص بھی ختم کر دیتا ہے اور نئی زندگی کی بنیاد کو بھی ہلا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ ابن ماجہ۔ پھر کیا فائدہ اس گناہ یا کمزوری کو یاد دلانے کا؟ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے ماضی کو اپنی عبرت بنائے، نہ کہ دوسروں کی گپ شپ کا موضوع، کیونکہ جو عورت اپنا ماضی چھپا کر رکھتی ہے اللہ اس کا مستقبل سنوار دیتا ہے، اور جو عورت اپنی پرانی نادانیوں کو چھپا لیتی ہے وہ اپنے حال کو عزت اور وقار کے ساتھ گزار سکتی ہے۔ خاموشی، پردہ اور صبر، یہی ماضی کو دفن کرنے کے لیے بہترین طریقے ہیں۔ عورت جتنا اسے راز رکھے گی اتنی ہی مضبوط، باوقار اور پرسکون زندگی گزارے گی۔